آگے ہے احمدی حضرات کسی مسلمان کے ہاں جا کر کسی کی وفات پر فاتحہ خوانی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ احمدی مسلمان ہر مسلمان کی وفات پر اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مسلمان دوسرے مسلمانوں کی، جن کی میں بات کر رہا ہوں، نہ غیر احمدی مسلمانوں کی، ان کی قبروں پر دعا کرتے ہیں۔ اور ایک ادنا سا فتویٰ بھی جماعت احمدیہ کا اس کے خلاف نہیں ہے، بالکل جھوٹا الزام ہے۔ فاتحہ خوانی جس کو آپ کہتے ہیں، ہمیں اس فاتحہ خوانی کے لفظ سے صرف اختلاف ہے۔ فاتحہ خوانی کی اصطلاح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفائے راشدین کے زمانے میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک بھی حدیث آپ نہیں پیش کر سکتے یا قرآن کی آیت جس سے یہ ثابت ہو کہ مسلمان قرون اولا کے مسلمان دوسروں کے گھر جا کر جس کے ہاں وفات ہو یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث دکھائیے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر کسی صحابی نے فاتحہ خوانی کی۔ ہم صرف یہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام میں نئی رسمیں نہ چلائیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کافی ہے۔ اسلام وہی حسین اسلام ہے جو سنت سے ثابت ہو، اس سے جب باہر قدم رکھیں گے تو رسم و رواج میں پڑ جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتایا ہم وہ کر رہے ہیں، اس میں کہا ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ تھے یا زیادہ اسلام کے بارے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، ہم اسی پر اپنا وہ دیکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں کی بات مانیں گے۔ کیا تھا نہیں اس کا آپ نقص بتائیں، میں بتا رہا ہوں، تو نقص کیا تھا؟ میں نہیں کھاتا ہو سکتا، یہی تو بتا رہا ہوں، میری گزارش سن لیجئے۔ اس سے بڑا شروع کہاں سے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ میں بتانے لگا ہوں۔ نقص یہی ہے اس کا کہ جو چیز سنت سے زائد ہو وہ اسلام نہیں ہے۔ کیا ہمارے بزرگ غلط تھے، وہ اسلام مسلمان نہیں تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غلط تھے؟ نہیں، اس اچھی کے بات کرتے ہیں۔ بعد جب یہ ہندوستان میں اسلام پھیلا، میں بتا رہا ہوں کہ جو رسمیں بعد میں داخل ہوتی ہیں مذاہب میں، کیا یہ رسم ہے؟ ہاں رسم ہے۔ رسم ہر وہ چیز سنت نہیں ہے، رسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ اس لیے رسمیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بد بھی ہو سکتی ہیں، مگر سنت نہیں بن سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہندوستان میں وہ لوگ تشریف لائے بزرگ، یہاں بے انتہا جہالت تھی، ہندو مذہب کی وجہ سے بد رسوم بے حد جاری تھی، اور زبان کے اختلاف دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ ان کو کم سے کم دینی تعلیم دینا چاہتے تھے کسی بہانے۔ اس کی وجہ سے کئی چیزیں شروع میں نیک نیتی سے داخل ہوئی ہیں جو بعد میں رسمیں بن گئیں، مثلا سورہ فاتحہ کو سکھانا اور فاتحہ کو بطور دعا کے پڑھانا۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح انہوں نے شروع کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ جب تم کسی بزرگ کے لیے، کسی فوت شدہ کے لیے دعا کرتے ہو تو سورہ فاتحہ چونکہ کامل دعا ہے، یہ تھوڑی سی دعا تم سیکھ لو، زیادہ عربی تمہیں نہیں آتی، یہ پڑھ لیا کرو، ہر جگہ نماز میں بھی کام آئے گی، ہر جگہ کام آئے گی۔ چنانچہ کم علمی کی بنا پر شروع میں ہندوؤں کی تعلیم اور تربیت کی خاطر ہمارے صوفیاء اور بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ جب اسلام زیادہ پھیل گیا، جب اسلامی تعلیم عام اور روشن ہو گئی، تو ضروری تھا کہ ان کو سنت کی طرف واپس لے جاتے، اور یہی کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ اب 40واں ہے، 11ویں ہے، شیرینیاں بانٹنی ہیں وفات کے بعد، کھیریں تقسیم کرنی ہیں، کھانے دینے ہیں، اتنے جھگڑے ہیں جن کا کوئی وجود قرون اولا کے اسلام میں نہیں ملتا۔ اب یہ تو جذباتی بات ہے کہ ہمارے بزرگ غلط کہتے ہیں، یہ ویسی بات ہے جیسے قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا پھر ہمارے بزرگ غلط تھے۔ قرآن فرماتا ہے کیوں غلط نہیں ہو سکتے تمہارے بزرگ؟ صرف وہی غلط نہیں ہے جس پر الہام نازل ہوتا ہے، صرف وہی درست ہوتا ہے اصل میں جس کو خدا روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں اختلاف کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں تو آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، جماعت احمدیہ یہ پیغام دیتی ہے کہ سنت کافی ہونی چاہیے ہمارے لیے، کیونکہ سنت میں مذہب کی تکمیل ہو گئی۔ حسن کامل میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بعد کی رسموں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ اسلام سے رفتہ رفتہ ہم لوگ دور اس لیے ہٹے ہیں کہ بعد میں جو رسمیں جاری کی گئیں خواہ نیک نیتی سے بھی تھی، ہم ان کو خالی برتنوں کی طرح پکڑ کے بیٹھ گئے۔
اس لیے رسم و رواج سے باہر نکلیں، سنت کو قائم کریں، قرون اولیٰ کے اسلام کی طرف واپس جائیں، بیاہ شادی میں سادگی کریں، موت اور تدفین میں سادگی کریں. یہ سارے بوجھ آپ کے اتر جائیں گے جو ہمارے اوپر بے وجہ پڑے ہوئے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ نماز جنازہ پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے تھے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. فاتح خانی تو ہے ہی دعا نہیں، دعا کی خاطر فاتح خانی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو میں رسم کے خلاف ہوں. صرف جب جاتے ہیں کہیں، میں کئی دفعہ گیا ہوں، ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، سارے یوں کیوں کر لیتے ہیں کہ جی فاتح خانی ہو، انا للہ. یہ کوئی فاتح خانی ہے؟ فاتحہ کی دعا دیکھیے، فاتحہ کی نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. فاتحہ کی دعا معنی خیز چیز ہے. دعا میں دل حرکت کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، کوئی رسم تو نہیں. دعا فاتحہ کا معنی آنا چاہیے. انسان سوچ کر اللہ تعالیٰ کی صفات میں ڈوب کر اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی التجا کرے، یہ دعا ہے. اس پہلو سے فاتحہ پڑھنا دعا کے طور پر ہرگز منع نہیں. لیکن جو رسم بنی ہوئی ہے کہ ضرور پڑھو اور دیکھا دیکھی پڑھو اور جب کوئی جائے تو ایک آدمی ہاتھ اٹھائے سارے یوں کر دیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. کوئی سند نہیں اس کی اسلام میں. یہ تو اسلام کے ساتھ تمسخر ہے. اس لیے ہم آپ کو سے گزارش کرتے ہیں کہ ناراض ہم سے ہونے کی بجائے آپ اپنی اصلاح کریں. اس دین میں حرج کیا ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا تھا؟ بتائیے وہ کیوں کافی نہیں؟ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے.